وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور انتظار میں لگے رہو کان لگا کر اس ندا کے بارے میں جو بہت قریب سے پکاری جائے گی۔ ایک تو ندا آئے گی نا موت کے وقت، ایک جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس دوسری ندا کا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن سب لوگ ایک گرجدار آواز سنیں گے یقین کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہے قبروں سے نکلنے کا دن، یعنی قیامت کا دن۔ انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم نے ہی زندگی دی اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور بالآخر تم نے پلٹ کے ہم تک ہی پہنچنا ہے۔ انسان کہیں بھاگ کے جا سکتا ہے خدا کو چھوڑ کے؟ تو اس دنیا میں خدا کے دامن میں پناہ لے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس قیامت کے دن زمین پھٹ جائے گی اور لوگ جلدی جلدی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر کا دن جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یہ ہم پہ بڑا آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ گل سڑ کے ہڈیاں بن گئی۔ جو شروع میں کافروں نے کہا تھا نا اذا متنا کننا وتراب، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، شروع کیا آیات میں اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، اللہ فرما رہا ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی علیہ السلام ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کافر آپ کو کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ جبر کرنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر، آپ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے اور نہ یہ آپ کا کام ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ صرف نصیحت کرتے جائیں اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جس کے اوپر یہ آیت ختم ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی دھمکی سے نہیں ڈرتا، اے نبی آپ کی دعوت اس کے اوپر کوئی کارگر نہیں ہے۔ آپ نے نصیحت اسے کرنی ہے جو ڈرتا ہے، جو نہیں ڈرتا دباؤ۔ فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ سیذکر من یخشا، نصیحت اس کو کیا کریں جو ڈر جاتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبختی پہ تلا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ خالی چھوڑ نہیں دینا، پھر آخرت میں معاملہ بھی سخت ہونا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اس کو تو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے جہاں نہ یہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، نفس کو صاف کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر اس کی نماز پڑھی۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جبکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی، قرآن سے پہلے صحیفوں میں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے صحیفے ہوں علیہم السلام، ان دونوں کے صاحب میں بھی یہی ایک کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یعنی یہ قرآن کا اور الہامی کتابوں کا تانا بانا اسی کے گرد ہے کہ تمہیں کسی نے کریٹ کیا ہے اور تمہیں مر کے اس کے پاس پہنچنا ہے، اس کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی کچھ مرضی ہے جس کو تم پورا کرو گے تو تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ڈالے گا۔ اور ان تمام چیزوں سے پہلے خبردار کرنے کے لیے اس نے اپنی کتابیں اور اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے۔ جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اور ان کی باتوں پہ چلنے والے ہیں وہ ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کریں گے، اور پیغمبروں کے نافرمانوں کے لیے ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر بننے والی ہیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔